بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ السلام علیکم۔ گھریلو مسائل کی مختلف اشکال ہوتی ہیں اور مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ وہ کن وجوہات کی بنا پر اکثر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں؟ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ مالی مشکلات ہیں، گھریلو ناچاکیاں، تعلیمی فقدان، فیملی کا مختلف لوگوں کا مختلف سٹیٹس ہونا، زبردستی شادیاں یا بے جوڑ رشتے، مشترکہ فیملی، غیر ضروری توقعات، مرد اور عورت کے فرائض کے بارے میں لا علمی، مہنگائی، بجلی، پٹرول، آٹا اور دالیں، بے جا خواہشات اور ہنر مند نہ ہونا۔ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہماری فیملی میں جو ناچاکیاں اور جو جھگڑے ہیں یہ ان کا سبب ہے۔ اب ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ مالی مشکلات جو ہوتی ہیں یہ عام اور کامن مسئلہ ہے پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں اور اسپیشل پاکستان میں۔ جو لوگ خوشحال ہوں گے ان میں جھگڑے کم ہوں گے، اور جو مالی مسائل کا شکار ہوں گے وہاں جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے یہ مالی جو مشکلات ہے، غربت ہے، یہ ہمارے ہاں ایک جھگڑے کی وجہ ہے۔ گھریلو ناچاکیاں وہ بھی ہے جس میں آپ کے مختلف لوگوں کے مختلف سوچ کے رجحانات ہیں، اس وجہ سے بھی جھگڑے بڑھتے ہیں۔ تعلیمی فقدان، جب آپ کو اپنے حدود اور اقدار کا نہیں علم ہوگا تو یہ جھگڑے بڑھیں گے۔ اگر ہر آدمی اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، اپنے حقوق لے اور اپنے فرائض سر انجام دے تو کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مشترکہ فیملی سسٹم یا جوائنٹ فیملی سسٹم جو پاکستان میں چل رہا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ جو بھائی ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں، لیکن مختلف شہروں سے، مختلف فیملیوں سے جو رشتے آتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ایک جگہ ان کا رہنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کافی سارے جو گھرانے ہیں وہ مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے جوڑ رشتے یا زبردستی شادیاں، یہ جو زبردستی شادیاں ہیں یہ بھی بہت بڑے ایک مسائل کی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک دوستوں اور ہمارے عزیزوں اکثر بات کرتے تھے کہ اگر وائریں غلط ہو گئی ہو اور تارے جو ہے وہ غلط جڑ جائیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمام بجلی جل جائے گی یا وہ پٹاخے کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی۔ تو یہ جو وائرنگ ہے کوشش کریں کہ اس کو ٹھیک سے لگائیں اور دونوں کا مزاج دیکھیں، دونوں کا تعلیمی رجحان دیکھیں اور دونوں کی ایج دیکھیں۔ پھر ایک ہے ہنر مند نہ ہونا۔ جب جابز بھی نہ ہو اور ہنر بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جھگڑے ہوں گے، پھر پریشانیاں ہوں گی۔ تو کوشش کریں کہ جب بچے آپ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو اس دوران ہی انہیں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھلائیں۔ وہ ہنر جو ہے وہ آخری عمر میں، وہ شروع میں یا درمیانی عمر میں جب بھی کوئی جاب چھوٹ جائے، کوئی پریشانیاں آ جائیں، کاروبار اور نہ چل رہا ہو تو ہنر مند افراد آگے اکثر دیکھا گیا کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سکل دی ہوتی ہے تو وہ اس کو بروکار لے آتے ہوئے اپنا وہ جو مشکل ٹائم ہے اس کو گزار دیتے ہیں۔ اس لیے ہنر مند ہونا لازمی ہے۔ وہ ایک مثال ہے پنجابی میں کہ ہنر نر اور بے ہنر خر۔ تو ہنر جو ہے ہر صورت حاصل کریں، کوئی بھی ہنر ہو، کوئی ہنر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ ہماری سوچ کا زاویہ ہے، دائرہ ہے، جو ہم اس کو چھوٹا یا بڑا کہتے ہیں۔ پھر ہے جو مہنگائی ہے اس نے بھی خاندانوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ آئے روز بجلی کے بلوں میں اضافہ، پٹرول میں اضافہ، سبزیوں اور دالوں میں اضافہ، یہ تمام وجوہات جو ہے یہ جو ہمارے لیے باعث تکلیف ہے اور جو معاشرتی یا جوائنٹ سسٹم ہے اس کے لیے زہر قاتل ہے۔